نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو مفسدات نماز اور مکروہات نماز کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ مفسدات نماز انہیں کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن سے نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے۔ جب نماز کے اندر کوئی مفسدات نماز میں سے کوئی چیز ہو جائے تو آپ کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، آپ کو لوٹانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور مکروہات نماز انہیں کہتے ہیں کہ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن جو ہے ناقص نماز ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ کو مفسدات نماز کے بارے میں بتاؤں گا اور مکروہات نماز کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، نماز میں بات چیت کرنا، یعنی عام طور پر جو ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نماز میں جو ہے اشاروں سے بات چیت کر لیتے ہیں، تو اس سے جو ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 2، سلام کرنا، یعنی اگر کوئی مسجد میں آیا اور کوئی شخص نماز کی حالت میں تھا، اس نے ایک دم جو ہے سلام کر دیا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک دم سلام کر دیتے ہیں، تو اگر نماز کی حالت میں اس نے سلام کر دیا تو اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 3 ہے سلام کا جواب دینا، یعنی بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ جب مسجد کے اندر جائیں تو سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوتے ہیں تو ان کی نماز میں جو ہے خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی شخص نے مسجد میں آن کر سلام کر دیا اور کسی شخص نے یعنی کوئی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نماز کی حالت میں اس کا جواب دے دیا تو اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 4 ہے درد اور مصیبت کی وجہ سے آوازیں نکالنا، یعنی اف کہنا، لیکن اگر کوئی شخص جنت اور دوزخ کے ذکر پر رونے سے جو ہے نماز فاسد نہیں ہوتی، یعنی اگر کوئی شخص جنت کے ذکر پر یا دوزخ کے ذکر پر رو رہا ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص یعنی کسی شخص کے درد ہے تو اس درد کی وجہ سے آوازیں نکال رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 5، چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا، اس سے بھی جو ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 6، کسی کی چھینک پر یرحمک اللہ کہنا یا کسی کے جواب میں یہدیکم اللہ کہنا۔ نمبر 7، بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی نے مسجد میں آن کر جو ہے آپ کو بری خبر سنائی اور آپ کی زبان سے ایک دم یہ جو ہے آیت نکل گئی انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس سے بھی جو ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 8 ہے اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا۔ اور نمبر 2، دیکھ کر قرآن پڑھنا، تو دیکھ کر قرآن پڑھنے سے بھی جو ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ دیکھ کر نماز کی حالت میں قرآن پڑھتے ہیں تو یہ مسئلہ جو ہے انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ نمبر 10، کھانا پینا، بہت سے بچوں کی یا بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز کے اندر ہی جو ہے وہ کھا لیتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 11، عمل کثیر۔ عمل کثیر کہتے ہیں یعنی ایسا کام کرنا کہ دیکھنے والا یہ گمان کرے کہ وہ نماز میں نہیں ہے، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ مطلب کسی نے آن کے آپ کو دیکھا، مطلب آپ وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز کی حالت میں نہیں ہیں، یعنی کبھی آپ جو ہے ہاتھ داڑھی پر مار رہے ہیں یا کسی اور جسم پر مار رہے ہیں تو اسے یہ لگ رہا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو ایسے شخص کی بھی نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 12، نمازی کا اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دینا، یعنی اپنے امام کے سوا جو ہے کسی اور کو لقمہ دینے سے بھی جو ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے برابر میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ نے اس کو لقمہ دے دیا، یعنی جو قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 13، قہقہہ کے ساتھ ہنسنا، یعنی زور زور سے ہنسنا، تو زور زور سے ہنسنے سے بھی جو ہے وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ جو چیزیں تھیں 13 چیزیں، یہ مفسدات نماز میں، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔
اب مکروہات نماز جو ہیں ان میں ایک ہے ہر ایسا کام جو نماز میں اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا دے، وہ مکروہ ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا خیال جو ہے کہیں اور ہے، دنیا کی طرف ہے یا کام کی طرف ہے، تو اس سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، داڑھی، بدن یا کپڑوں سے کھیلنا۔ یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی داڑھی پہ ہاتھ لگا رہے ہیں، کبھی کپڑوں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں، تو اس سے نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا۔ یعنی کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی نگاہ ادھر ڈال رہے ہیں، کبھی ادھر، تو اس سے بھی نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، آسمان کی طرف دیکھنا، یعنی اوپر دیکھنا۔ نمبر 5، کمر یا کولے وغیرہ پر ہاتھ پھیرنا، تو اس سے بھی جو ہے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، کپڑا سمیٹنا۔ کپڑا بھی عام طور پر جو ہے لوگ سمیٹتے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ مارتے ہیں کپڑے پر، کبھی ادھر، تو اس سے بھی نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، سدلے ثوب، یعنی کپڑا لٹکانا، مثلا سر یا کندھوں پر اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے جو ہیں وہ لٹکے ہوتے ہیں۔ یعنی عام طور پر جو ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جو ہے رومال ڈال لیتے ہیں یا کوئی اور چیز ڈال لیتے ہیں، تو اس کے دونوں کنارے جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی جو ہے وہ نماز کے اندر مکروہ ہے۔ اس سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہوتی ہے۔ نمبر 8، آستینیں آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہوئی ہونا، یعنی آستینیں جو ہیں وہ آدھی کلائی سے زیادہ چڑھی ہونا بھی جو ہے مکروہ ہے۔ نمبر 2، انگلیاں چٹکانا، تو انگلیاں چٹکانا بھی جو ہے یہ غلط ہے۔ نمبر 10 ہے بول و براز، یعنی پخانہ، پیشاب یا ہوا کے غلبے کے وقت نماز ادا کرنا۔ اگر دوران نماز میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور وقت میں بھی گنجائش ہو تو نماز توڑ دینا واجب ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں آپ کو جو ہے وہ پیشاب پخانے کی حاجت ہے، تو آپ اس وقت جو ہے وہ نماز توڑ سکتے ہیں، یہ نماز کے اندر مکروہ ہے۔ نمبر 11، قعدہ یا سجدے کے درمیان جلسے میں گھٹنوں کو سیدھے لگانا، یعنی گھٹنوں کو جو ہے وہ سیدھے لگانا جو ہے یہ بھی نماز کے اندر مکروہ ہے۔ نمبر 12، بلا وجہ کھکارنا، تو بلا وجہ کھکارنا یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 13، ناک اور منہ کو چھپانا، یعنی بعض لوگ جو ہے وہ رومال سے یا کسی اور چیز سے جو ہے وہ نماز کی حالت میں منہ کو چھپا لیتے ہیں، تو اس سے بھی نماز جو ہے مکروہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 14، جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اس کو پہن کر نماز پڑھنا، یعنی آپ کوئی ٹی شرٹ پہنے ہوئے یا کرتا پہنے ہوئے ہو، اس پر جو ہے جاندار کی تصویر ہے، تو اس سے بھی نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 15، کسی کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا۔ نمبر 16، پگڑی یا امامہ اس طرح باندھنا کہ درمیان میں سر ننگا ہو، اس طرح باندھنے سے بھی جو ہے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 17، کسی واجب کو ترک کرنا، مثلا رکوع میں یا کمر سیدھی نہ کرنا اور قوما یا جلسہ میں سیدھے ہونے سے پہلے سجدے کو چلے جانا، تو یہ بھی نماز کے اندر مکروہ ہے۔ نمبر 18، قیام کے علاوہ اور کسی جگہ پر قرآن حکیم کا پڑھنا، یعنی قیام کے علاوہ اور کسی جگہ پر جو ہے قرآن کریم کا پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 19، رکوع میں قرات ختم کرنا، یعنی رکوع میں جو ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے لیکن آپ نے قرات ختم نہیں کری، اور قرات جو ختم کری وہ آپ نے رکوع میں جا کر ختم کری، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 20، صرف شلوار یا چادر باندھ کر نماز پڑھنا، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 21، امام سے پہلے رکوع اور سجود میں جانا یا اٹھنا۔ عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ابھی امام صاحب جو ہے رکوع میں یا سجدے میں نہیں جاتے لیکن لوگ چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے مکروہ ہے، نماز جو ہے ناقص ہو جاتی ہے۔ نمبر 22، قیام کے علاوہ نماز میں کسی اور جگہ قرآن حکیم کا پڑھنا۔ نمبر 23، چلتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی آپ مسجد میں آ رہے ہیں، آپ نے وضو کرا اور وضو کرنے جب مسجد میں گئے تو راستے میں جو ہے آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ جب آپ پہنچ جائیں یعنی اس جگہ پہ پہنچ جائیں جب جو ہے تکبیر کہنا چاہیے۔ اور نمبر 24،
امام کا کسی آنے والے کی خاطر نماز کو بلا وجہ لمبا کرنا، یعنی امام صاحب جو ہے وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ اگر امام صاحب کو پتہ کوئی آنے والا ہے تو امام صاحب خود جان پوچھ کر نماز جو ہے لمبی کر رہے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی جو ہے آپ کی نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ نمبر 25، قبر کے سامنے نماز پڑھنا، یعنی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے سامنے اگر کوئی قبر ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 26، غصب کی ہوئی زمین یا مکان یا کھیت پر نماز پڑھنا، یعنی اگر آپ کس ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں جو جگہ جو ہے وہ غصب کی ہوئی ہے، چھینی ہوئی ہے، تو ایسی جگہ پر بھی نماز پڑھنا جو ہے وہ غلط ہے، مکروہ ہے۔ اور نمبر 27، الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا۔ نمبر 28 جو ہے وہ اچکن وغیرہ بٹن کھول کر نماز پڑھنا جبکہ نیچے قمیص نہ ہو، یعنی اگر نیچے قمیص نہیں ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے۔